قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے. یعنی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، یہ مسجد جن بھی موجود ہے خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر. اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے، یعنی وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ایک چھاؤں کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے. تو پھر بعد میں جب وہ یعنی جگہ ہائی لائٹ ہوئی تو پھر وہ وہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اس میں لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں. میں نے بھی الحمدللہ وہاں بارہا حاضری دی ہے. تو ظاہر انبیاء کرام کے جو اس طرح کے مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر ہے. اس میں جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ بالکل غلط ہے، اور امام ابن تیمیہ کا بھی اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی. فآمنا بہ، بس ہم ایمان لے آئے اس کے. مسلمان ابھی تک ایمان نہیں لا پا رہا. قرآن اس نے یعنی مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حفظ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، محفل قرات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے. اور ادھر جنات کو دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ راہ چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم بے شک اس کے اوپر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی. یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی توحید ہے. ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے، توحید ہے، ایک اللہ کا تعارف. اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کو تو سارے مان لیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے. تو پہلی جناب نبی علیہ السلام کی تلاوت نے ان کی کایا قلب کرتا ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے اعلیٰ و عرفہ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو. یہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا کہ سنا وَتَعَالَى جَدُّ، یہ وہی جد ربی، ہماری اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو. بنیادی وہی توحید. اذا وزر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وانه كان يقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے. ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا. جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے. دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی. اچھا آپ دیکھیں، آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کہڑے پاسے لایا سی انہوں نے ساڈے بڑیاں نے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے، کرسچن جن تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے. اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے، یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی. اچھا اب آپ دیکھیں یہ پوری کی پوری صورت میں آپ ذرا عربی لنگوسٹک کا اسلوب دیکھنا ہے، آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کتنے پیارے انداز میں. آپ ذرا آیت نمبر یہ 3 شروع کریں. وَأَنَّهُ تَعَالَى، اگلی آیت ہے وَأَنَّهُ كَانَ، اس سے اگلی وَأَنَّا، پھر اس سے آگے پھر وَأَنَّهُ، پھر اس سے آگے وَأَنَّهُمْ، پھر آگے وَأَنَّا وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا وَأَنَّا، یہ وَأَنَّا أَنَّا أَنَّا، اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ. اچھا یہ وہ آپ وکیلوں کی لینگویج بھی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ وہ لکھتے ہیں، یہ ہمارا وہ جو ہم نے لکھا ہوا نا بیان الفی، اگر وہ 8 پوائنٹ پڑھے نا وہ بھی اسی طریقے. پہلا پوائنٹ ہے میں یہ ہوں اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ، آپ نے دیکھا سیم سٹائل قرآن والے ہیں. اور یہی ہماری جو عدالتوں میں بھی جب لکھی جاتی ہے نا، ایک مین لائن لکھ کے نا پھر اس کے بعد اس کی جو کورالریز لکھی جاتی ہے نا، اور یہ کہ اور یہ کہ، یعنی کسی نے صحت جرم سے انکار کرنا ہے تو وہ 8-10 پوائنٹ لکھ کے دے گا، اور یہ کہ میں اس دن تو فلاں تھا، اور یہ کہ میں تو یہ کر رہا تھا، اور یہ کہ میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اور یہ کہ یہ سٹائل ہے. تو یہ وَأَنَّا کا مطلب ہے اور یہ کہ وہ یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ. اب یہ اور یہ کہ کے ساتھ وہ حقائق کھولتے جا رہے ہیں کہ ہم پہ یہ بھی حقیقت کھل گئی قرآن سن کے، یہ بھی حقیقت کھل گئی،
اور یہ بھی پتا چلا، اور یہ بھی پتا چلا، اور یہ بھی پتا چلا۔ جیسے ہماری کوئی ایک کلپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا یہ ہے، پھر وہ ایک اور کلپ ہوتا ہے اچھا یہ بھی ہے، اچھا ایک اور کلپ ہوتا ہے اچھا یہ بھی ہے۔ تو کئی لوگ آتے ہیں نا، وہ کرتے 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 پھر وائنٹ پہ کہتے ہیں اچھا جی یہ کوئی نماز والا مسئلہ بھی ہے کہ نماز کے طریقے کا بھی ایشو ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں وہ آپ بھی کھول کے دیکھ لیں، اس میں بھی ہے۔ تو یہ بھی، اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ یہ اس کا ٹیسٹ ہی زبردست ہے۔ یہ تو جب کبھی قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سورۃ الجن، ہماری تو مطلب بدقسمتی ہے کہ یہ صورتیں جو اس طرح کی ہیں وہ صرف رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ بہت کم میں نے مساجد دیکھی ہیں جہاں پہ قرآن پاک پورا کور کرتے ہیں وہ سال میں۔ ہمارے اب یہاں پہ ایک اہل حدیث مسجد میں قاری صاحب آئے ہیں تو وہ پورے سال میں قرآن مکمل کرتے ہیں، فجر، مغرب اور عشاء کے اندر۔ اس طریقے سے اسلام آباد میں بھی ایک مسجد میں قیام اللیل کرتا رہا تو وہ قاری صاحب روزانہ ایک پاؤ فجر میں پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے فجر کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن فجر کے اندر اور ایک مغرب اور عشاء کے اندر۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ پورا سال قرآن کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں، ورنہ ہمارے حفاظ نے، ہمارے قاریوں نے چند ایک صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، چند ایک صورتوں کی چند مشہور آیات یاد کی ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہر تیسری فجر میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چوتھی فجر کے اندر پڑھ رہے ہوں گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی، یا آخری 3 صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، یا پہلی میں تبت یدا پڑھ رہے ہوں گے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ رٹی ہوئی ہے نا، وہ اتنی رٹی ہوئی ہے جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ رٹی ہوتی ہے نا، ان کے آگے خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن رمضان شریف کے اندر ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کور کرتے ہیں۔ یقین کریں جب کبھی بھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا تو یا اور صورتیں، تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ، اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں۔ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے؟ یہ وہی بات آ گئی ہے۔ یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو؟ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے بزرگوں نے عطا کیتا ہے، جی بزرگ جو کچھ کر دے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے۔ وہ جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے؟ تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق پہ بول۔ اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ بول۔ میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا۔ دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا، بنیادی عقیدے کی کتاب میں۔ بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر، مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ جب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ۔ یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، انجیل سے ہی نکال دو، تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر ہیں۔ شان کے منکر نہیں ہے، ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم نہیں کی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا۔ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا تو اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے اللہ کی پناہ مانگنے۔ بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے،
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہے، اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں، آیت نمبر 56 بنی اسرائیل کی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنگلات میں جا جا۔ ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے تھے، اور وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے، انسان بزدل ہوئے نا، تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا ہے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیریئر ہیں، ورنہ انسان سے کیسے سپیریئر ہے جن؟ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اچھا، اس سے اشارہ مل گیا کہ یہ کرسچن جن تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے ہیں، اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق۔ اس سے فترت کا پیریڈ کہتے ہیں، ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو، پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان 600 سالوں میں۔ سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فترت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دی ہیں، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ۔ یہ فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے، توئیں کے ساتھ، تو کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تا 2 نقطوں والا، فا 2 نقطوں والا، تے، را اور تا۔ ایک فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نیچر سے۔ یہ فترت لفظ ہے، فترت کا مطلب ہے گیپ والا پیریڈ۔ جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فترت میں شمار کرتے ہیں، اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں، لہٰذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فترت کہا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو سنو، ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی آپ کو پتا جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ضرورت زندہ رہنے کی۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے، وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ سنا کرتے تھے، اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے۔ اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی، مکس کر کے بتاتے تھے۔ تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائٹس۔ اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے، اور یہ اب قیامت تک کے لیے پیر ہے۔ اب جنات کے اوپر بین ہو گیا۔ تو اب ذرا ان کی ذرا ٹیکنیکل گفتگو سنیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اب پتا چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے، راکٹ اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے، لیکن اب کیا حالت ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ، ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اس کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے، آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر، فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ،
اور بالکل دونوں باتیں درست، کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتہ چلا کہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں اسپیشل پروٹیکشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور جو وقت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہوئے. انہوں نے کس طرح کڑیاں ملانے شروع کر دی. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن، یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں، کئی ایک راستے بنے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صوفیاء جو یہ طریقت کا لفظ لیتے ہیں نا، اس لفظ سے لیتے ہیں. جب ان کو کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت، شریعت کا لفظ تو سورہ الشورى کے اندر آیا نا کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں طریقت کہاں سے نکالی؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے نکالی کہ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن. حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے، کوئی اچھائی کے راستے پہ ہے. یہ کوئی قادریہ، چشتیہ، سوربردیہ، حنفیہ، شافیہ، مالکیہ سلسلے نہیں ہے، بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے دو گروہ ہیں. تو وہ طریقت کا لفظ یہاں سے نکالتے ہیں. ویسے اب آپ نے طریقت والوں سے پوچھنا ہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں کہاں ہے، تو چند ایک لوگوں کو شاید پتا ہو، زیادہ تر کو نہیں پتا ہوگا. وَأَنَّا، اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز، اور یہ کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے. ایک تو کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا، پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے، جب وہ پابندی لگ گئی ادھر پیغمبر آ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی آفیت، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کرتی ہے. تو اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور پہلے ہفتے طلاق دے دو. لیکن قرآن و سنت میں تو بالکل اس کے اپوزٹ باتیں ملتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند ایک جعلی روایتوں سے بعض لوگوں نے جو مسائل اخذ کیے، یا اکا دکا جو صحیح روایتیں بھی ہیں، وہ روایتیں بھی وحی کی تائید کے ساتھ، جس طرح عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ حضرت عمر کا کنفلکٹ تھا اور انہوں نے کہا اسے طلاق دے دو، انہوں نے نہیں دی، نبی الاسلام کے پاس آئے تو نبی الاسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی کی تائید حاصل ہے، وہ اگر کسی سے فرما رہے ہیں تو وہ صرف زبانی کلامی نہیں کہہ رہے. اس چیز کو نبی الاسلام نے کہیں مشروع نہیں فرمایا، ورنہ حدیثیں یوں ہوتی کہ جب ماں باپ تمہیں طلاق دینے کا کہیں تو فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو پھر سب سے پہلے تو سارے صحابہ کرام بغیر بیویوں کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کنفلکٹ تو شروع سے چل رہا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ نیچرل ہے. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے. قرآن میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، طلاق کو آخری درجے تک اوائڈ کرنے کا ذکر موجود ہے، اور احادیث میں تو جس طریقے سے کھول کھول کر نبی الاسلام نے بیان فرمایا اس کی بات تو گنجائش نہیں رہتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے. اس کا مطلب ہے نبی الاسلام نے کہا کہ نہیں توڑنا اسے. اس میں الفاظ ہیں اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی توڑنے کی کوشش نہ کرو، یعنی کہ طلاق دینے کی کوشش نہ کرو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. مسلم شریف میں تو اتنی حیران کن حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا. شیطان خوش نہیں ہوتا، بڑا بڑا گناہ وہ گنواتے ہیں، بدکاری کا، چوری کا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. اس حدیث کی روشنی میں کیا یہ بات فٹن بیٹھتی ہے کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے؟ اسلام تو کہتا ہے جینوئن ریزن بھی ہو تب بھی آپ نے طلاق کو اوائڈ کرنا ہے. قرآن میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو سب سے پہلے اسے بستر سے الگ کرو، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، سورۃ النساء میں. پھر بھی صحیح روش اختیار نہ کرے تو اسے مارو، وہ بھی وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، صرف چھوٹے بچوں کو جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اس میں بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا، ہڈی پسلی توڑنے سے منع کیا، ایک سازش کے طور پہ. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ نبی الاسلام نے منع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے.
صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین اگر کوئی متاع ہے دنیا کا تو نیک بیوی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہاں پر ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بوڑھے لوگ جن کے ساتھ نوجوانوں کی دوستیاں ہوتی ہیں, وہ انہیں شادی سے پہلے پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو دبا کے رکھنا, کیونکہ انہوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے, اور اینڈ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے پوری زندگی میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں. یعنی آپ پرانے جو بوڑھے بابے ہیں نا, ان کو دیکھیں نا تو سکون سے نہیں گھر میں رہتے. اسی طریقے سے وہ میاں بیوی جو پوری زندگی اکٹھے نہیں رہے ہوتے, بڑھاپے میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد مرد گھر واپس آتا ہے, کچھ عرصے بعد آپ طلاق سن لیتے ہیں. یہ عام آپ نے سنا ہوگا, یہ خصوصاً فوجیوں میں بہت ساری طلاقیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں, کیونکہ انہیں ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہوتی, اور بڑھاپے کے وقت اب دونوں کی ہڈیاں اپنی جگہ فکس ہو چکی ہیں, کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ طلاق ہو جاتی ہے اور وقت پڑ جاتا ہے بچوں کو. ماں کو بھی انہوں نے سنبھالنا ہے, باپ کو بھی سنبھالنا ہے, اور ایک جگہ نہیں رکھنا. ظاہر ہے وہ نامحرم ہو گئے ایک دوسرے کے لیے. یہ بہت بڑی آزمائش, یہ وہ ریئل ٹائم پرابلمز ہیں جو لوگ ہم سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کیا کریں, مصیبت بن گیا آخری وقت میں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے. وہ آپس میں غصے میں الجھے ہیں اور طلاق کر کے تو مصیبت ہماری جان کو ڈال دی ہوئی ہے. سب کے پاس تو فائنینشیل ریسورسز ایسے نہیں ہوتے نا کہ وہ ماں باپ کو الگ الگ مکانوں میں رکھ سکے. یہ ایک عذاب والی صورتحال شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ساتھ رہنے کا تجربہ نہیں ہوتا. کورونا کے دنوں میں آپ نے نہیں سنا تھا کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئی یورپ امریکہ میں, کیونکہ پہلے تو مصروف رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, بس اتنا ہی ریلیشن شپ تھا کہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تھوڑی بہت ڈسکشن ہو گئی, یا جاب کے پوائنٹ آف ویو سے, یا کھانے پینے کے موقع پہ. جب ساتھ پورا دن گزارنا پڑا تو دونوں ہی ڈان ہیں, عورتیں بھی ڈان ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی ڈان بنے ہوئے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یورپ میں تو یو کے اندر کئی ایک میں نے یعنی مین ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں دیکھی ہیں کہ کئی مردوں کو ان کی بیویوں نے مارا ہے. یہاں تو زیادہ تر مرد مارتے ہیں نا, وہاں زیادہ تر عورتیں مارتی ہیں. اور وہ کورونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا, شکر ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا اور بعد میں زندگی نارملائز ہوئی. اسی طریقے سے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آئے ملنے کے لیے, تو ان کی بیوی کے ساتھ انٹریکشن ہوا, یعنی اپنی بہو کے ساتھ. واپسی پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میری طرف سے پیغام دینا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے, ان کو میسج دیا ان کی بیوی نے, تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو, یعنی وہ کوڈ ورڈز میں بات کی تھی. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, انہوں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا, ان کے پاس غیبی خبر تھی. غیبی خبر کے بغیر اٹکل پچو چلانا یہ نبی کی تو شان ہی نہیں ہے. اس طرح کے واقعات سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ ٹھیک ہے جی ماں باپ اگر خوش نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دے دو, اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے. جو یہ مشورہ دیتا ہے نا, اسے کہا جائے کہ اگر تیری بیٹی کو تیرا داماد اپنے ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا, کہے گا نہیں ظلم ہے. تو جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. دنیا میں آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے نا, اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں, پھر آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے یا واقعی یہ بیچارہ مظلوم ہے, اسے بات سمجھ نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے میں بھی اس کی جگہ پہ ہوں تو یہی صورتحال ہو. لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ امیجنیشن میں بھی تصور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جس طرح کا آئیڈیل داماد ساس سسر چاہ رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کا آئیڈیل وہ اپنے بیٹے کو نہیں بننے دیتے اپنی بہو کے لیے. جو خوبیاں اپنی بہو کے لیے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے, اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے.